کہتے ہیں یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے، جس دن امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ شہید ہوئے، اور وہ دن جس میں ہانی بن عروہ جس کے مکان میں امام مسلم نے فروکشی اختیار کی تھی، ٹھہراؤ کیا تھا، اس کو بھی شہید کیا گیا، اور ان چاروں کے سروں کو جسموں سے جدا کر کے کوفہ کے گلی بازاروں میں نیزوں پر تان کر پھرایا گیا۔ اپنی بے غیرتی اور بے حمیتی کا اہل کوفہ نے مظاہرہ کیا۔ اسی دن امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، آخری حاضری مکہ مکرمہ میں دی، غلاف کعبہ سے لپٹ لپٹ کر روئے، اپنی حسرت کا اظہار کیا، اور دین متین کی سربلندی کے لیے پہلے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ مکرمہ کی یادوں کو بھی خیرباد کیا، اور کوفہ کی جانب سفر اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ آپ کے بڑے بیٹے امام زین العابدین جو کہ شہربانو بنت یزجرد بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان کے بطن سے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی اور مریض تھے، بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے بیٹے امام علی اکبر جو کہ یالا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کے بطن سے، عمر مبارک اس وقت ان کی 18 سال تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ تیسرے شیرخوار صاحبزادے حضرت علی اصغر جن کا نام عبداللہ تھیں، ایک صاحبزادی جن کا نام سکینہ، جن کی نسبت حضرت قاسم بن حسن بن علی المرتضیٰ سے طے تھی۔ اس وقت بی بی سکینہ کی عمر 7 سال تھی، اور یہ روایت انتہائی من گھڑت اور وضع کردہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بی بی سکینہ کا اور حضرت قاسم کا نکاح ہوا۔ یہ غلط روایت ہے۔ یہ بھی غلط روایت ہے کہ بی بی سکینہ بی بی سکینہ راہ شام میں انتقال کر گئیں، یہ بھی غلط روایت ہے، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد بی بی سکینہ کافی عرصے تک حیات رہیں۔ حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ کی والدہ کا نام امراء القیس ابن عدی کی دختر قبیلہ بنی کلب سے ہیں، اور یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں امام حسین کی کہ جن سے امام حسین کو سب سے زیادہ لگاؤ تھا دیگر ازواج کے مقابلے میں۔ آپ کی ایک اور صاحبزادی فاطمہ صغرا جو کہ ام اسحاق بنت حضرت طلحہ کے بطن سے ہیں، اپنے شوہر حسن بن مثنی بن امام حسن ابن مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہیں، کربلا تشریف نہ لائیں۔ آپ کی زوجہ شہر بانو اور علی اصغر کی والدہ، یہ دونوں ازواج آپ کی کربلا میں شریک ہوئیں۔ امام حسن کے 4 نوجوان فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، یہ چاروں کے چار امام حسین کے ساتھ شریک بھی ہوئے اور کربلا میں شہید بھی ہوئے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سماعت کر لیجئے، ہاں لوگ ان چاروں خلفائے راشدین کے بارے میں بھی کلام کر جاتے ہیں، کمزور بات کر جاتے ہیں۔ ہاں امام حسن کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام حضرت قاسم اور ایک عبداللہ، اور باقی 2 حضرت عمر اور ابو بکر۔ میری آپ سے کسی کی انبن ہو، کوئی چپکلیش ہو، کوئی خاندانی جھگڑا ہو، ہاں منہ دیکھنے تک کو گوارا نہیں کرتے ہم، لیکن یہ نفوس قدسیہ آپس میں کتنے محبت کرنے والے تھے کہ امام حسن نے اپنے 2 شہزادوں کا نام ابو بکر اور عمر کے نام پر رکھا۔ تو پتہ چلا کہ ابو بکر اور عمر فاروق میں اور حضرت علی میں ان کی اولادوں میں کوئی چپکلش نہیں تھی۔ ہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے یہ مصداق تھے۔
قرآن کی آیت ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، تو ان کی آپس میں بڑی محبت تھی، جبھی تو یہ نام رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اشارہ بھی ملے گا۔ حضرت مولا علی کے 5 فرزند، عباس ابن علی، عثمان ابن علی، یہاں عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی اور جعفر ابن علی امام حسین کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ عقیل کے فرزندوں میں مسلم بن عقیل تو پہلے ہی شہادت پا چکے اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ، محمد اور ابراہیم۔ باقی صاحبزادے حضرت عقیل کے 3 فرزند حضرت امام حسین کے ساتھ ہوئے، جن کے نام عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بیان کیے گئے۔ یہ تینوں کے تینوں شہزادے بھی شہادت پاتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے محمد اور اون، جو کہ امام حسین کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر، اور یہ امام حسین کے حقیقی بھانجے یعنی بی بی زینب کے لختے جگر تھے، بی بی زینب کے شہزادے تھے، ان کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی کم سنی کی عمر میں تھے، لیکن شہادت کا مرتبہ انہوں نے بھی پایا۔ بزرگان اہل بیت میں سے 17 افراد حضرت امام حسین کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پاتے ہیں، اور امام زین العابدین بیمار، عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور حضرت صغیر السن دوسرے صاحبزادے رضی اللہ عنہم قیدی بنائے گئے۔ بی بی زینب امام حسین کی حقیقی ہمشیرہ اور شہر بانو، امام حسین کی زوجہ محترمہ، بی بی سکینہ امام حسین کی دختر، اور دوسرے اہل بیت کی بیویاں یہ بھی ہمراہ تھیں، اور کل تعداد 82 بتائی جاتی ہے۔ جو مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے سوانح کربلا میں ذکر کیا ہے کہ 82 نفوس کا یہ قافلہ آتا، جس میں خواتین بھی تھیں، شیرخوار بچے بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ امام حسین کی کوفے کو روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آنے کے بعد امام حسین کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی وجہ تعامل اور جائے عذر باقی نہیں رہا۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت یہ تھی کہ قضاء اور قدر کے فیصلے ہو چکے تھے۔ رب کی بارگاہ میں یہی منظور تھا کہ اہل بیت کا کاروان یہاں آئے، خاک و خون میں نہلایا جائے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے اور زبان پر شکوائے رنج و علم نہ لائے۔ یہ رب کی بارگاہ میں منظور تھا۔ شوق شہادت دل کو کھینچ رہا تھا، فداکاری کے ولولوں نے دل کو بیتاب کیا تھا۔ امام حسین نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا، اسباب درست ہونے لگے، نیازمند صادق العقیدت لوگ آ کر ملنے لگے۔ اگرچہ ظاہر میں کوئی مخوف صورت پیش نظر نہ تھی، اور امام مسلم کے خط سے کوفیوں کی عقیدت کا اور ان کی ارادت کا، ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیت ہو جانے کا گویا کہ ایک تصور اور ایک دلیل امام عالی مقام کے ہاتھ میں تھی۔ اب کوئی جائے عذر باقی نہیں رہا امام عالی مقام کے لیے کہ وہ سفر نہ فرمائیں۔ اگرچہ اجلہ صحابہ کرام نے اس وقت بھی امام عالی مقام کو منع کیا، حضرت عباس، حضرت ابن عمر، جابر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے آپ کو روکنا چاہا، بلکہ روکنے پر مصر رہے، زور لگایا کہ کوفے والے کسی بھی طور پر اعتماد کے قابل نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن یہ کوششیں ان کی کارآمد ثابت نہ ہوئیں، اور امام عالی مقام نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، رفقا، خدام کے ساتھ 82 افراد کے قافلے
کو لے کر عراق کی جانب رواں دواں ہوئے. مکہ مکرمہ میں آخری عقیدت کے نذرانے پیش کیے. غلاف کعبہ کو لپٹ لپٹ کر رو کر اپنی حسرتیں نکالی. وہ امام حسین جن کے نانا جان کا جائے مسکن جائے ولادت مکہ مکرمہ تھا، وہ امام حسین آج مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ دین اسلام کی سربلندی کا تصور آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر نہیں گیا تو لوگ جنہوں نے امام مسلم کی بیعت کر لی ہے کہیں برگشتہ نہ ہو جائیں، میرا نہ جانا ان کے لیے دلیل بن جائے کہ حضرت امام حسین نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہم نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے پھر بھی نہیں آئے. اب یزید ہم پر زور دے رہا ہے، ہم کس طور پر یزید کے ہاتھ سے بچ سکتے ہیں؟ امام عالی مقام ہوتے تو ہمیں امام علی مقام کا سہارا ملتا اور ان کے سہارے کی آغوش میں آ کر ہم دین کو بھی بچاتے اور اپنی بیعت کو بھی بچاتے. یہ سارا کا سارا تصور آپ کے ذہنوں میں تھا، اس لیے آپ نے ان کبار صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام کی بات کو فراموش کیا اور عراق کا سفر کیا اور گویا کہ یہ طے ہوا کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اثناء راہ میں اہل عراق کا ایک شخص بشیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آتے ہوئے ملا ہے. امام حسین نے اس سے اہل عراق کی حالات دریافت کیے کہ کیا حالات ہیں، کیا وجہ ہے، کس طور پر وہاں کے لوگ ہیں، کیا میرا جانا سازگار ہے یا نہیں ہے. امام مسلم بن عقیل پر تو لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے، 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر میری بیعت کی ہے، اب میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ اس شخص نے بشیر بن ابن غالب اسدی نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں. راہ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی بھی پتہ چلی، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی. اب آپ کی جماعت میں 2 رائے ہو گئی، وہ 82 افراد کا قافلہ 2 رائے میں تقسیم ہو گیا. ایک رائے یہ تھی کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کوفیوں نے بدعہدی کی ہے اور جو بات کی ہے اس کو پورا نہیں کر سکے، لہٰذا ہمیں واپس لوٹنا چاہیے. دوسری گفتگو کیا ہوئی؟ دوسری رائے یہ طے پائی کہ نہیں، ہمیں واپس نہیں لوٹنا چاہیے بلکہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جانیں کیا معاملہ ہے، کس لیے حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیا بات ہوئی، کون سے محرکات ایسے ہوئے کہ جس کی بنا پر حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا. راستے میں امام حسین کی ملاقات محب اہل بیت حر سے تھی. یہ بڑی مشہور شخصیت ہے تاریخ اسلام کی. ہم نے کہا نا کہ صف میں کھڑا ہو یزیدیوں کے، لیکن دل میں ایمان کا نور چمک رہا ہو تو نگاہ امام حسین یہ جان لیتی ہے کہ یہ صف ہی مختلف ہے، باقی ہے یہ اپنے والا. سنیوں کا چہرہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا، دور سے چمکتا دمکتا. جہاں نبیوں کی تعریف ہو، جہاں ولیوں کی تعریف ہو، جہاں بزرگوں کی کرامتیں بیان کی جائے، سنیوں کے منہ کھلکھلا جاتے ہیں، روشن چہرے ہو جاتے ہیں. تو امام حسین نے اس روشن چہرے کو جو حر بن یزید ریاحی کا تھا دور سے بھانپ لیا کہ یہ غلط جگہ پر کھڑا ہے، یہ تو اپنا ہی ہے. اب یہ کس طرح امام پاک کے قدموں میں آتا ہے، اس کو ہم نے سماعت کرنا ہے. امام حسین نے مشورے سے اتفاق رائے سے سفر کو جاری رکھا. کوفہ سے 2 منزل جب راستہ رہ گیا آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا.
حر کے ساتھ ابن زیاد کی مسلح فوج میں سے 1000 افراد تھے. کتنے؟ یہاں سے قافلہ کتنا تھا؟ 82. بچے بھی ہیں، شیرخوار بچے. خود امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اصغر بین دلیل 6 ماہ کی عمر ان کی. شیرخوار بچے ہیں، خواتین ہیں، اور لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے. مقصد یہ تھا کہ دین کے لیے آئیں، بیعت لوگوں نے کرنی ہے. اور وہاں پر 1000 افراد کا مسلح لشکر ابن زیاد نے رکھا ہوا ہے حر کے حوالے. حر نے امام حسین کی جناب میں عرض کی کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو یزید ابن زیاد کے پاس پیش کرے. لہٰذا میری اس جرت پر میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اہل بیت کا عقیدت مند تھا. اپنی اس جرت پر ناگواری ظاہر کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. امام حسین نے حضرت حر سے کہا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے. متواتر پیغام نامے بھیجے گئے ہیں، عریضے بھیجے گئے ہیں، خطوط بھیجے گئے ہیں. 150 خطوط میرے پاس بھیجے گئے جس میں عقیدت کا اظہار کیا گیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. اس طور پر میں یہاں آیا ہوں، اور اگر میرا آنا اچھا نہیں لگتا تو میں واپس چلا جاتا ہوں. حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہمیں اس بات کا کچھ بھی علم نہیں، نہ ہی ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے پاس قاصد آئے، التجا نامے آئے، آپ کے پاس عریضے آئے، اور میں آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتا اور واپس بھی نہیں کر سکتا چونکہ میری ڈیوٹی ہے. حر کے دل میں چونکہ خاندان اہل بیت کی محبت تھی، عقیدت تھی. جتنی نمازیں امام علی مقام نے وہاں پر پڑھی، ساری نمازیں حر نے ان کے پیچھے پڑھی. عقیدت تھی جبھی تو پیچھے پڑھی نا. ہمارے ہاں جس امام سے عقیدت نہ ہو، جو امام سمجھ میں نہیں آتا، قوم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. حالانکہ قوم جانتی ہی کیا ہے کہ امام کی شرائط کیا ہوتی ہیں. امامت کی شرائط قوم سے پوچھ لیں تو 2 شرائط بھی نہ بتا سکے، لیکن وہ دلوں کی ایک جلن ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ اپنے ہی ایگزمپشنز ہوتی ہیں. اس طور پر ہم ائمہ اکرام کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ساری نمازیں امام حسین کے ساتھ پڑھی، لیکن ابن زیاد کے حکم پر مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر وہ امام حسین کے ساتھ کوئی مراعات کرے گا، کوئی رعایت دے گا، تو ابن زیاد پر یہ بات کھلے گی، اور 1000 افراد کا مسلح لشکر جو اس کے ساتھ ہے، اس کو چھپائے گا کیسے؟ 1-2 سے تو آدمی کنارہ کر سکتا ہے، آگے پیچھے کر سکتا ہے، 1000 کا لشکر کیسے چھپائے گا امام پاک کو رعایت دے کر؟ خیر، اس طور پر اس کے پاؤں میں یہ بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ہم نے کہا نا، نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ یہ بیڑیاں جو پڑی ہوئی ہیں، ان بیڑیوں کو کاٹنا کیسے ہے. امام علی مقام نے ان بیڑیوں کو کاٹا ہے. روایت میں یہ بھی ہے کہ حر نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ابھی آپ یہیں ٹھہر جائیں، رات ہوگی، یہ سارے کے سارے 1000 جو ہے نا، میں ان کو سب کو سلا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں ان سب کو سلا دوں گا. آپ رات کے وقت میں اپنا قافلہ لے کر یہاں سے نکل جائیں. صبح تک آپ کافی دور پہنچ چکے ہوں گے، پھر جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. چنانچہ امام علی مقام رات کے وقت اپنے 82 افراد کے قافلے کو لے کر نکلے ہیں، اور حر نے اپنے طور پر ان کو جانے دیا، اور مسلح افواج جو بھی تھے ان سب کو سلا دیا. یہ دلیل تھی حضرت حر کی عقیدت کی، جو امام علی مقام کے ساتھ تھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی. اور اگر یہ عقیدت نہ ہوتی تو اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا. ابن زیاد جیسا بدبخت شخص جس کی ایمان پر اور پیچھے یزید اتنا کچھ ہو گیا اور قتل و غارت گری ہو گئی، اس کا آغاز ہو گیا امام مسلم بن عقیل، عروہ بن ہانی اور دونوں شہزادے امام مسلم بن عقیل کے. تو آگے کیا کچھ ہونے کا تھا یہ سارا کا سارا حر بھی جانتا تھا، لیکن اس نے یہ سٹیپ لیا کس کے لیے؟ اہل بیت کی محبت میں. کہتے ہیں رات بھر یہ قافلہ چلتا رہا، صبح کی تو اپنے آپ کو وہیں دیکھا جہاں سے آغاز کیا تھا. حر نے کہا آپ گئے نہیں؟ اور ہم رات بھر چلتے رہے، لیکن صبح پھر وہیں. کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کل چلے جائیے گا، آنے والی رات. 3 راتوں تک یہی سلسلہ رہا. امام علی مقام 3 راتیں اپنے قافلے کو لے کر چلتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی ہے تو وہی
جگہ پر آپ نے اپنے آپ کو پایا ہے۔ گویا کہ رب کی بارگاہ میں قضاء اور قدر کے فیصلے آ چکے، شہادت کا وقت قریب آ چکا، اب یہاں سے نکلنا امام حسین اور ان کے رفقاء کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، ہم یہاں سے نکلنا چاہتے، نکل نہیں پا رہے، 3 راتوں سے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ آپ کو یاد آیا کہ ہاں یہی وہ کربلا ہے جہاں پر ہمیں اعلائے کلمت الحق بلند کرنا ہے اور کلمہ گو لوگوں سے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ واقعہ تھا 61 ہجری 2 محرم الحرام کا، کہ جہاں پر امام عالی مقام نے اپنے آپ کو ٹھہرا لیا کہ اب یہاں سے ہم نے جانا نہیں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین کو زیارت سید انام صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی کیسی تائید تھی ان کے ساتھ، کہ ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم کی زیارت ہونا یہ کم سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ جو آپ مجھے سن رہے ہیں یہ کم سعادت مندی ہے میرے آپ کی، کم سعادت مندی ہے کہ جس واقعے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے خواب میں بشارت دیتے ہیں کہ حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے حسین کو صبر دینا اور اجر دینا۔ آج میں اور آپ اس اہتمام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ رب کی طرف سے بہت بڑی تائید ہے میرے اور آپ کے ایمان کی حقانیت پر۔ انہی دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت امام حسین کو ہوئی اور آپ کو شہادت کی خبر دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر مصطفیٰ کریم نے خواب کے عالم میں دست اقدس رکھا، مبارک ہاتھ رکھا۔ ہے کوئی سعادت مندی کا عروج جو اس سے بھی بڑھ سکے؟ کہ وہ شہزادے جو جنتی جوانوں کے شہزادے ہیں، کربلا میں بے یار و مددگار اپنے رفقا کے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ کریم خواب میں آ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، گویا کہ تھپکی دی جا رہی ہے کہ حسین گھبرانا نہیں ہے۔ میرے آپ کے لیے درس کیا دیا گیا، درس کیا دیا گیا، یہ غور کریں کیا دعا فرمائے مصطفیٰ کریم نے، فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ جس کے لیے کونین کے والی صبر اور اجر کی دعا کریں، میرے آپ کی جانیں اگر ان پر قربان ہو تو کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ تو یہ 2-4 گھنٹے یہ تو مقبول گھنٹے لکھے جائیں گے جب ہم نامہ اعمال پڑھیں گے تو رب کی رضا سے امید کرتا ہوں کہ یہ مبارک لمحات جو ہم نے اہل بیت کی محبت میں یہاں گزارے انشاءاللہ سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ کم ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے نا۔ سعادتیں ہر کسی کو تو نہیں ملتی، سعادتیں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ رونا پیٹنا، واویلا مچانا، اپنا خون نکالنا، یہ بھی ایک قسم کی کیٹیگری ہے جو ان دنوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک کیٹیگری ہے جو امام عالی مقام کے فضائل اور مناقب بیان کر کے اپنے لیے اجر و ثواب کو کما رہی ہے۔ دونوں کا الگ الگ کام ہے۔ رب کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو ان کوفے والوں کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جنہوں نے عریضے بھیج کر اہل بیت اطہار کو دھوکے سے بلایا اور کربلا کا مارکا گرم کیا، آج رونے پیٹنے والوں میں شامل ہو گئے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اس شان کا واقعہ تاریخ میں صفحہ در صفحہ لکھ کر ہمیں دے گئے، آج ان کو بیان کرنا سننا یہ اہل سنت کے حصے میں سعادت آئی ہے۔ کتنا ناز کرنا چاہیے، غور کیجئے۔ خیر، عجیب وقت تھا، سلطان دارین کے نور نظر کو سدا تمناؤں سے مہمان بنا کر بلایا،
درخواستوں کے طومار لگا دیے، قاصدوں اور پیاموں کے روز مرہ ڈاک لگ گئی۔ اہل کوفہ راتوں کو اپنے مکان میں امام کی تشریف آوری کے خواب دیکھنے لگے۔ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ جماعتیں مدتوں تک صبح سے شام تک اہل حجاز کے سڑکوں پر، جو شام سے حجاز تک کا سفر ہے، وہ اس سڑکوں پر بیٹھ کر امام کی آمد کا انتظار کرتی، لیکن جب وہ امام آ گیا ہے تو اس کا کوئی خیر مقدم نہیں، بلکہ کوفہ سے 2 منزل پہلے ہی 1000 افراد کا مسلح دستہ استقبال کے لیے تلوار، تیر اور نیزے لیے کھڑا ہے۔ تاریخ میں اس قسم کی مہمانی کہیں پر بھی نہیں بیان کی گئی۔ تاریخ کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس پر ہمیں جتنا بھی ہم ان سعادت مندوں کے لیے خراج عقیدت پیش کریں کم ہے۔ یہاں مسافروں کو تلواریں دکھائی جا رہی ہیں، عقیدت کا تو کیا اظہار ہونا تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا نہیں، امام عالی مقام نے وہیں پر اپنے خیمے گاڑ دیے اور ابھی آ کر بیٹھے ہی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ سکون کا سانس لینا، ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ آپ کی خدمت میں ابن زیاد کا رقعہ آ گیا، ابن زیاد کا مکتوب آ گیا، جس میں اس نے امام حسین سے کہا تھا کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے اس قاصد کو وہ رقعہ دے دیا، جواب کچھ نہ دیا۔ قاصد نے کہا جواب تو دیجئے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ فرمایا ہمارے پاس اس طرح کے رکوعوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ہر مسئلے کا جواب دیا نہیں جاتا، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ مفتی اسلام جب خاموش کر جاتا ہے نا، جواب نہیں دیتا، تو ہماری قوم بسا اوقات یہ سمجھتی ہے آتا نہیں ہے، دیکھو نہیں آتا، جبھی تو چپ ہو گئے۔ یہ آتا نہیں ہے، نہیں ہے، آتا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دیا نہیں جاتا، ورنہ امام عالی مقام کے لیے کیا مشکل تھا؟ آ تو گئے تھے نا، گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا، کہہ دیتے کہ نہیں کرتا میں اس کی بیعت، لیکن جواب نہ دینا بھی اس بات پر دلیل تھا کہ بیعت نہیں کرتا، جو کچھ کرتے ہو کر لو۔ یہی تھا نا، دوسرے زاویے سے دیکھ لیں، نہیں کرتا بیعت میں۔ ابن زیاد کا وہ کارندہ طیش میں آیا، جب یہ اس بات کھلی، اس نے مزید لشکر بھیج دیے امام علی مقام کے لیے، اور لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، اور اس زمانے میں عمر بن سعد رے کا گورنر تھا، والی تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ ستم شعار محاربین سب کے سب امام حسین کی عظمت اور فضیلت کو خوب جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ آپ کی جلالت اور مرتبت کا ہر دل معترف تھا۔ اس وجہ سے ابن سعد امام حسین سے مقابلہ کرنے میں پس و پیش کر رہا تھا، پہلو تہی کر رہا تھا۔ دنیا کی حکومت کی لالچ اس پر غالب ہوئی، اور اس بات پر آمادہ ہوا کہ امام حسین سے مقابلہ کرے، جس کے تصور سے اس کا دل کانپتا تھا۔ مقابلے کے لیے جمع ہو گیا۔ کوئی ہے کمپیریزن ہے کوئی؟ 82 ایک طرف فقط 82 اور ایک طرف 22,000، 268 ٹائمز آگے، 268 گنا بڑا لشکر کس کے مقابلے کے لیے بھیجا جا رہا ہے کہ جن کے پاس خواتین بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں، اور جو لڑنے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں، جن کو مہمان کے طور پر بلایا گیا ہے خطوط کے ذریعے۔ یہ عقل تھی یزیدیوں میں، یہ عقل تھی۔ ہم نے کہا نا جب دین اللہ لیتا ہے نا تو عقل پہلے نکلتی، وہ کہتی ہے میرا یہاں کیا کام ہے، میرا یہاں کیا کام ہے، وہ عقل پہلے چلی جاتی ہے۔ 82 نفوس جنگ کے لیے 268 گنا بڑا فوجی دستہ ساز و سامان کے ساتھ لیس،
جمع ہو گیا۔ ان 82 نفوس میں کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے جن کے خشک لب، دہانے اقدس خشک، نانے شبینہ بھی انہیں میسر نہیں، روٹی کا سوکھا ٹکڑا بھی 3 دن سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، 3 دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، خیمے کے آگے آگ جل رہی ہے، پردیس ہے، دشمنی ہے، 22,000 کا لشکر ہے، یہ سارا کا سارا امام پاک دیکھ رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں یہ ساری باتیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بتائیے نا، تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ بھی سنا کہ کسی کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ کسی نے اس قدر جرم اور دشمنی کا مظاہرہ کیا ہو؟ یہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ جن کی شقاوت اس حد تک بڑھی کہ دنیا کی لالچ نے انہیں اس طور پر اندھا کر دیا کہ ان کو کچھ سجھائی نہ دیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام آ گئی، 61 ہجری آ گئی۔ ابو ہریرہ دعا کرتے تھے، اللہ 60 ہجری کے چھوکروں کی حکومت سے تو مجھے پناہ عطا فرما۔ پڑھے البدایہ والنہایہ ابن کثیر کو، آپ دعا کرتے تھے، اور آپ جو ہے اس حکومت سے پہلے 59 ہجری میں آپ نے وفات پا لی۔ آپ جانتے تھے نا کہ یہ 60 ہجری میں تخت نشین ہوگا اور کیا کچھ کرے گا، اور پھر 61 ہجری میں کس طرح کاروان کربلا، اہل بیت کا کاروان تاراج کیا جائے گا، وہ سب جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے۔ جب کسی طرح مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی، اور کسی شکل میں جفا شعار قوم صلح کی طرف مائل ہی نہ ہوئی، تمام صورتیں بیکار گئیں۔ امام حسین کو اب یقین ہو چلا کہ اب کوئی شکل خلاصی کی باقی رہتی نہیں کہ ہم اس شہر سے جا سکیں یا اس جنگ سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ ملک چھوڑنے پر، اس علاقے کو چھوڑنے پر کوئی تدبیر رہ نہیں جاتی جو ہم نے نہ کی ہو۔ فقط یہ قوم یا تو یزید کی بیعت پر راضی ہے یا ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں۔ امام حسین نے اپنی قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھود دی، خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ، تاکہ اہل خیمہ، تائید بھی بزرگان دین کی الحمدللہ ہمیں اس طور پر حاصل ہے۔ فرمایا کہ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوا، 3 دن کے بھوک پیاس، ایک قطرہ آب بھی نہیں کہ جو حلق میں اترا ہو، بھوک سے ضعف ہے، ناتوانی ہے۔ کبھی افطار کے وقت اگر پسند کی ڈش نہ ملے کتنا منہ بنتا ہے، بنتا ہے؟ بتائیے کہ یہاں تو 3 دن سے بھوکے پیاسے ہی ہیں، روزے ہی رہ رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے آپ، اور آگے بھی تلوار اور تیر نظر آ رہے ہیں، خون بہتا نظر آ رہا ہے، کوئی صلح کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کی پہلے سے تربیت ہو چکی ہو، اور ہم نے کہا وہی کل ہم نے تربیت کا بیان کر دیا تھا کہ امام حسین کی تربیت پہلے ہی ہو گئی تھی کہ 3 دن کے روزے رکھے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا یتیمًا وَأَسِیرًا، کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ تو حضرت علی، بی بی فاطمہ اور بی بی فدہ نے 3 دن بھوک پیاس سے روزے رکھے اور افطار کے وقت میں کھانا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس بات کو ثابت کر دیا کہ امام حسین کی تربیت ہو رہی ہے، امام حسین کی اس طور پر تربیت ہو رہی ہے کہ کس طور پر اہل بیت نے امام حسین کی تربیت کی کہ آگے جا کر جب کربلا کا واقعہ ہوگا، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، سورج بھی تمازت کے ساتھ دھوپ کے مزے لٹا رہا ہوگا، اور خیمے میں کے باہر آگ بھی جل رہی ہوگی، مستورات بھی ساتھ ہوں گی، شیرخوار بچے بھی ہوں گے، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے۔ تازہ دم فوجیں سامنے کھڑی ہیں، اور امام حسین نے یہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، گویا کہ مزید
اتمام حجت کی جا رہی ہے، تاکہ تلوار چلانے کا آغاز امام عالی مقام کی طرف سے نہ ہو کہ امام عالی مقام کو معاذ اللہ لوگوں نے لکھ دیا کہ اقتدار کی جنگ تھی۔ ہم نے کہا اقتدار کی جنگ نہیں تھی معاذ اللہ، یہ نفوس قدسیہ اقتدار نہیں چاہتے تھے۔ اقتدار تو پہلے بھی ان کا تھا، اب بھی انہیں کا ہے۔ ہم نے کہا کہ جو شہید ہو کر بھی فتح کا جھنڈا لے رہا ہے ایسا امام حسین ہی ہو سکتا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، امام حسین کی شہادت کا فتح کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ یزید کو کون جانتا ہے؟ مجھے بتائیے، اتنے سنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جانتا ہے کہ یزید کہاں مرکب گیا، کہاں پر یہ اس کو غرق کیا گیا، کس زمین میں دفن کیا گیا؟ ابتدائی 3-4 دن تو کتے بلے اور گدھ چیل کوے اس کی لاش کی ضیافت کرتے رہے، اکتساب فیض کرتے رہے اس کے۔ آپ نے خطبہ دیا، خطبہ کیا تھا؟ فرمایا خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ بھی نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، مجھے اجازت دو، میں چلا جاتا ہوں، اور تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، تمہارے در پہ آزار بھی نہیں ہوں، تمہاری جان کے بھی در پہ نہیں ہوں، اور اگر میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو تو پھر دیکھ لینا کہ روز محشر میرے نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ شفاعت تو مصطفیٰ کریم کے دم قدم سے ملتی ہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کے ساتھ تم یہ کرو گے تو تمہیں شفاعت کہاں سے ملے گی؟ یہ یاد رکھ لو اور دیکھ لو کہ میں کس کا منظور نظر ہوں، میں کس کا لخت جگر ہوں۔ فاطمہ الزہرا کون ہیں؟ پل صراط پر جب یہ گزریں گی تو اہل محشر سے کہا جائے گا کہ سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، خاتون جنت کی سواری 70,000 حوروں کے ساتھ گزر رہی ہے، اہل محشر آنکھ نہ اٹھائیں گے۔ یہ مقام ہے میری والدہ محترمہ کا رب کی بارگاہ میں، اور میں ان کا لخت جگر ہوں۔ آپ نے یہ سارے کے سارے وسیلے واسطے یاد دلائے، لیکن ان لوگوں نے جواب کیا دیا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کے فضائل جو ہیں ہم جانتے ہیں، مگر یہ وقت اس بحث کے حوالے سے ہے ہی نہیں، یعنی اس وقت ہمارا موضوع بحث یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کے فضائل کیا ہیں۔ اس وقت تو موضوع بحث یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں، ادروائز جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔